آغاز پرویز سندیلا صاحب آپ ہی سے کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ ساری کارستانیاں آپ ہی کی ہیں جس طریقے سے یہ اس وقت موومنٹ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بارہا کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے۔ تو اس موقع پر یہ تو کوئی شک نہیں کہ حکومت کو فرسٹ اٹیمپٹ میں آئینی ترمیم میں تھوڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب آپ بتائیں، دوبارہ کوشش کرنے جا رہے ہیں، اس بار کیا گارنٹی ہے کہ کوشش کامیاب ہوگی، یہ بتائیں۔ اور یہ جو آرڈیننس آ رہے ہیں، یہ جو اسپیکر صاحب کے خط آ رہے ہیں، اچانک سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا بھی خط آ گیا، یہ سب کڑیاں کہاں سے جوڑ رہی ہیں جی؟ علیکم سلمان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ میری نظر میں ایسی اس کو ہضمیت کہنا، یا دیکھیں یہ حکومت، اپوزیشن، ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں، یہ ایک جمہوریت عمل ہے، جمہوری عمل ہے۔ اس میں اگر آپ ایک ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ کے کچھ دوسرے اتحادی جو ہیں ان کو اگر اس پہ کچھ تحفظات ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے بیٹھ کر اس میں جو وہ دور کرنے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب یہ حکومت اعلان کرے گی اجلاس کا، اس میں وہ جو تمام تحفظات سمجھے جا رہے ہیں یا تمام تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو سب سے بڑا اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے تو ہی تحریک جو ہے، ترمیم جو ہے وہ کامیاب ہوگی، تو وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ اور اس میں دیکھیں کوشش تھی حکومت کی کہ پہلی اٹیمپٹ میں ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ابھی تو 5 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کا جو آئین ہے اس کو 26 سال بنے تھے، پاکستان 47 میں بنا، اور جو آئین ہے وہ جا کر 73 میں بنتا ہے۔ اب 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ کافی ٹائم لگا تھا، تو اس پہ بھی اگر آپ کو 15 دن 10 دن یا 2 دن اور لگ جائیں گے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا سندیلا صاحب بسد احترام، یہ سوال کئی چینلز پر ہو چکا، لیکن آج کی فریش اپڈیٹ ہے کہ کوشش تھی کہ یہ اتوار کو ہو جاتا۔ ایسی کوشش کا کیا فائدہ تھا جس پہ آپ کے اتحادی ہی آپ کے ساتھ موجود نہیں؟ اتحادی تو بہت دور کی بات، آج کیسر شیخ صاحب ہیں، منسٹر ہیں آپ کی کابینہ کے، وہ کہتے ہیں ہم تک کو نہیں معلوم کہ حکومت کون سی ترمیم لانا چاہ رہی ہے، اس ترمیم کے نکات کیا ہیں۔ یہ تو رات کے اندھیرے میں کوئی گول بول کام تھا، شکر کریں مولانا صاحب نے پکڑ لیا، نہیں تو یہ تو آپ اتوار کے روز کر چکے تھے۔ اب بلاول صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے کہ ہمیں بھی کچھ نکات پہ اختلاف تھا، اس اتوار کی رات تک سب کچھ صحیح تھا، ایسے ہی ہے؟ لیکن بلاول صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کے نانا اور ان کی ماں کا خواب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا اور ہم پورا کریں گے، اور یہ آئینی عدالت ہے، تو آئینی عدالت بھی تو اس کا ایک حصہ ہے نا سر، آئینی عدالت بھی تو اس کا ایک حصہ ہے نا۔ تو نانا کا خواب اور ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے اس دن بھی وہ ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ساتھ کھڑے ہیں، آنے والے وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ دیکھیں صبح شام مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو جمہوری عمل کی یہ خوبصورت چیز ہے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے سے ملیں اور مل کر اپنے جو تحفظات ہیں وہ دور کریں، اور عوام کے لیے، ملک کے لیے جو بہتر ہے، جو بہتری ہے لائیں، اور اس کے آئینی پیکج میں اگر کوئی ایسی چیز ہے انسانی حقوق ورزی کے خلاف کہا جا رہا ہے تو وہ دور کریں۔ سر آپ کو یقین تو نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب ہاتھ آئیں گے؟ کیونکہ نہیں تو یہ جو آرڈیننس ہے، یہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا گیا، حالانکہ اسی پارلیمنٹ اور اسی اسپیکر صاحب نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کا، لیڈر آف دی ہاؤس کا، اور اس کے بعد اب یہ پوری کی پوری پارلیمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے غائب کیا گیا، اور ان کی مخصوص نشستیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو اس کا آپ کو بھی مطلب پتہ ہے کہ مولانا صاحب سے بات نہیں بن رہی؟ دیکھیں اسی اسپیکر نے بہت سارے کام اور بھی کیے ہیں۔ جس دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ چھپ گئے تھے، کوئی ٹوائلٹ میں چھپا، کوئی بینچوں کے نیچے چھپا، کوئی کہیں بھاگ گیا، تو وہ اسپیکر صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب ان پہ پرچے ہوئے، یہ تھانوں میں بند تھے، جیل میں بند تھے، تو ان کو واپس اسمبلی میں بھی یہی اسپیکر لے کے آئے تھے، اور اسی تحریک انصاف نے وہاں پر کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش بھی، اس لیے آئین میں جو مرضی ترمیم کر دیں۔ جو اگر آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ اسپیکر کا ٹھیک ہے، جو آپ کو نہیں پسند ہے وہ اسپیکر کا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ذرا اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اسپیکر کا جو استحقاق ہے وہ کرے گا، جو اسپیکر کو ان کو جو ذمہ داری ان کی ہے وہ اپنی پوری کریں گے، چاہے وہ اپوزیشن کے لیے ہو چاہے وہ حکومت کے لیے ہو۔ اور اگر یہ خط لکھا گیا تو اس میں کچھ غلط تو نہیں لکھا گیا نا؟ کیا تحریک انصاف کے وہ آزاد اراکین نے اس وقت سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا؟ کیا اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ کوئی اور جماعت تھی؟ یہی لوگ تھے نا۔ جب ایک دفعہ ہو چکے ہیں تو اسپیکر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ دوبارہ کسی دوسری جماعت میں اگر جائیں گے تو فلور کراسنگ ہوگی، اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا جب حکم آیا تھا نا سپریم کورٹ کا تو اس وقت انہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ خیر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔